بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھائی قاری زبیر احمد ربانی، ڈائریکٹر طواف کعبہ حج اور عمرہ کمپنی، دو تین بڑی اہم باتیں آپ تمام احباب سے کرنی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اکثر لوگ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ بڑے سوالات کرتے ہیں۔ میں مختصر آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو سنیں، آگے شیئر کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک حاجی کے پاس ووچر ہوٹل کا ٹکٹ، پولیو کارڈ، پولیو ویکسین کارڈ اور اس کے ساتھ ویزا، ان کی تقریباً تین فوٹو کاپیاں کروانی ہیں۔ فوٹو کاپی کروانے کے بعد اس کے بعد تقریباً 4 گھنٹے پہلے احتیاطاً آپ نے ایئرپورٹ پہ چلے جانا ہے۔ وہاں بورڈنگ پوری ہوگی، اس کے بعد جب اندر چلے جائیں گے ویٹنگ روم میں، جانے کے بعد جب آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی ایئر لائن ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اڑان بھرنے لگی ہے، اس وقت جا کے احرام باندھنے ہیں اور نیت کرنی ہے۔ نیت کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، ہم تیری رضا کے لیے یہ سفر عمرہ کر رہے ہیں، سفر حج کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما اور ہمارے سفر کو آسان فرما۔ اس کے بعد جہاز میں بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے۔ اگر چہرے کو ڈھانپیں گے تو اس سے جو آپ کا احرام ہے، احرام کی شرائط میں مداخلت ہوگی، اس میں کیا کہتے ہیں، کمی بیشی ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے سونا بھی ہے تو چہرے کو کھول کے سونا ہے۔ نمبر 2، جب ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد کوشش کریں کہ ایئرپورٹ پہ ہی، پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ہی، کہ جس ایئرپورٹ سے آپ نے عمرے کے لیے جانا ہے وہاں سے احرام باندھ کے جائیں، سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ مکہ میں، جدہ میں جا رہے ہیں، اگر مدینہ کی فلائٹ ہے تو مدینہ کی فلائٹ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، وہ ایسے ہی جایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، مدینہ کی جو فلائٹ ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے اور جو مکہ کی فلائٹ ہے جدہ کی، اس کا ریٹ کم ہے۔ تیسری چیز بڑی اہم اس میں یہ ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ اتر جاتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد اپنا سامان سارا لے کے، بورڈنگ کر کے، اس کے بعد جب باہر آتے ہیں تو اس میں سے اگر 5 بندے ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، یا لیڈیز آپ کے ساتھ ہیں تو ان کو ویٹنگ روم میں بٹھا کے آپ نے اپنا ہوٹل ووچر، اس کے ساتھ ویزا کی کاپی لے کے باہر آنا ہے۔ باہر پبلک ٹرانسپورٹ کھڑی ہوتی ہے جو حاجیوں کو، عمرے والوں کو مکہ لے کے جاتی ہے۔ وہاں آ کے اپنا ووچر دکھانا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ ہم نے فلاں ہوٹل میں جانا ہے مکہ میں، تو پاکستانی بسیں کہاں کھڑی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جب گائیڈ لائن ہو جائے، اس کے بعد جب وہ کہیں کہ یہ آپ کی بس ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، باقی افراد کو لے کے بس پہ چلے جانا ہے۔ سامان مکمل کر کے اس کے بعد تھوڑی دیر میں جو ہی باقی سارے لوگ آ جائیں گے، بس پوری فل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بس چل کے پہنچتی ہے جا کے مکہ میں۔ جس ہوٹل کی باری آتی ہے وہاں پہ لوگوں کو اتارا جاتا ہے، ہوٹل میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوٹل میں جائیں، ہوٹل میں جانے کے بعد انتہائی صبر کے ساتھ، اچھی اخلاق کے ساتھ، تاکہ آپ پتہ لگے کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ مسلمان ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اپنے ہوٹل ووچر جا کے دکھاتے ہیں ریسپشن پہ، وہ آپ کو کہیں گے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ہم آپ کو روم چیک کرواتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، پورے ورلڈ کی یہ قانون ہے پورے ورلڈ کا کہ 12 بجے کے بعد چیک آؤٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ 12 بجے سے اس کی پہلی فلائٹ وہاں پہنچتی ہے تو اس نے 1 دن پہلے کی وہاں بکنگ لینی ہے۔ اگر حج عمرہ کمپنی کو یاد نہیں رہتا تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہماری فلائٹ تو 12 بجے سے کئی گھنٹے پہلے پہنچے گی، تو ہمیں آگے رومز نہیں ملیں گے، اس لیے وہ بکنگ پہلے کرنی ہے۔ اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں جی کہ ابھی 2-3 گھنٹے ہیں، آپ ہوٹل پہ پہنچ گئے ہیں، ابھی 12 بجنے کو 2-3 گھنٹے ہیں، ابھی بکنگ شروع نہیں ہوئی، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے سامان کو
ویٹنگ روم میں ہوٹل کی رکھ کے محفوظ جگہ پہ عمرے کے لیے چلے جائیں. عمرہ کر کے جب واپس آئیں گے تو ٹائم بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو آسانی کے ساتھ روم کی چابیاں مل جائیں گی. جو ہوٹل کا سٹاف ہوتا ہے اس کا بھی ادب احترام اخلاقیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. وہ لوگ بھی انسان ہیں, تھکے ہوتے ہیں پورا دن کام کر کے, اور جب آپ ان کا خیال رکھیں گے حاجی تو وہ بھی آپ کا خیال آگے سے رکھیں گے. اگلی بات یہ ہے, روم مل گیا, روم میں سامان رکھا, آرام کیا. ہر کسی کے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے, کسی کی کوئی چیز اٹھانی نہیں ہے. اگر کوئی اوریجنل پرابلم ہوتی ہے, بڑی پرابلم ہوتی ہے, تب آپ ہوٹل میں جو ایجنٹ ہیں, ریسپشن والے ہیں, ان سے رابطہ کرنا ہے. پھر جو ووچر پہ جن لوگوں کے نمبر لکھے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں. اگر وہ کوئی بھی رابطے میں نہ آئے, کوئی بات نہ بنے, پھر جو ٹریول ایجنٹ ہیں آپ کے پیچھے ان سے رابطہ کرتے ہیں. اس کے بعد گزارش ہے کہ جب چند دن گزرے وہاں پہ, اب بات یہ ہے کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے احرام میں جائیں گے, جا کے سب سے پہلے جب نکلیں گے راستے سے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حرم میں جانا ہے. حرم میں جا کے سب سے پہلے جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑے دعا کرنی ہے, اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں. اس کے بعد مانگنے کے بعد پھر دعا کرنے کے بعد حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے. 7 طواف کرنے ہیں. عمرے کی ابتدا بھی سے ہو رہی ہے. حجر اسود کے سامنے سعودی گورنمنٹ نے آسانی کے لیے سبز گرین لائٹیں لگائی ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان گرین لائٹوں کو دیکھ کے اپنے طواف کو شروع کرنا ہے. اسی طرح 7 طواف کرنے ہیں. 7 طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ اگر جگہ ملتی ہے وہاں 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں. اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو سائڈ پہ حرم شریف میں مطاف میں کسی بھی جگہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں. نوافل ادا کرنے کے بعد پھر صفا مروہ قریب ہے, کسی سے پوچھ لیں, صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں. وہاں پہ بعض لوگوں پہ سبز لائٹیں لگی ہیں اوپر. سبز لائٹوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تیز چلنا ہے. عورتوں نے اور مردوں نے باغ کے چلنا ہے. کیوں کہتے حاجرہ سلام اللہ نے جب وہاں سے گزری تھی وہاں تیز باغی تھی. اللہ پاک کو ان کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک حاجی عمرے والا یہاں سے تیز نہیں بھاگے گا اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا. اس کے بعد صفا مروہ ہو گیا, طواف ہو گیا, 2 نوافل ہو گئے. پھر اس کے بعد سر مڈا کے اپنے احرام کو کھول دینا ہے. اس کے بعد جب چند دنوں کے بعد مدینے جانا ہے, مدینے جانے کی ترتیب یہ ہوتی ہے, مدینے جانے سے 2 دن پہلے 2 دن قبل اپنے ووچر پہ جو ٹرانسپورٹ والے کا نمبر لکھا ہوتا ہے اس نمبر پہ رابطہ کرنا پڑتا ہے. اس نمبر پہ رابطہ کرنے کے بعد اگر وہاں سے کوئی رسپانس نہ ملے, ہوٹل والوں سے بات کریں یا پھر بھی رسپانس نہ ملے, پھر آپ ٹریول ایجنٹ سے بات کریں. ٹریول ایجنٹ آپ کو رابطہ کر کے بتائے گا. پہلی بات ہے رابطہ ہو جاتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جب وہ آپ کو ٹائم بتائے, اکثر فجر کی نماز کے بعد لوگ مکہ سے مدینے بسیں جاتی ہیں, لے کے جاتے ہیں. بس میں بیٹھ گئے, رابطہ ہو گیا, چلے گئے مدینے میں, اور جب مدینے میں پہنچے وہاں جس کا ہوٹل جہاں پہ آتا ہے وہاں بس اتارتی ہیں. ہوٹل پہ جا کے وہی کام جو مکہ میں کیا تھا, ریسپشن پہ جا کے ووچر دکھانا ہے, وہ روم دیتے ہیں. اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے اس کو معاف کر دیا کریں, کیونکہ بڑا ثواب بڑا اجر ہے. وہ سرزمین ہی ایسی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس سے کسی کو تکلیف ہو, دکھ پہنچایا جائے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ہوٹل میں کوئی بڑا اوریجنل مسئلہ ہوتا ہے تو پہلی کوشش یہ چاہیے حاجی کو کہ وہ ہوٹل میں ہی وہاں کے بندوں سے بات کر کے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتا ہے اگر اوریجنل پرابلم ہے. اگر وہ حل نہیں کرتے پھر ٹریول ایجنسی سے رابطہ کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے بعد جب مدینہ میں دن پورے ہو گئے, مدینے میں جا کے مسجد نبوی میں جائیں, دعائیں کریں, روزہ رسول پہ سلام پیش کریں, ملک کے لیے دعائیں کریں. ٹھیک ہے, جب مدینے میں دن پورے ہو جاتے ہیں 2 دن قبل, مدینے میں جانے سے 2 دن قبل پھر رابطہ کرنا ہے ٹرانسپورٹ والے سے. وہ مکہ ظہر کے بعد, اکثر ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے ٹرانسپورٹ لے کے مکہ آتی ہے. وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے جب مسجد, اگر عمرہ کرنا ہے تو مسجد میقات ہے مدینہ سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ, وہاں احرام باندھ کے پھر وہاں سے
واپس آنا ہے، اور جب واپس آ کے ہوٹل پہ